الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست سے متعلق نہج البلاغہ میں ایک تفصیلی اور وسیع و عریض اسلامی معارف اور مواد ہمارے پاس وارد ہوا ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا اداری نظام کیسے چلتا تھا یا اس کی تقسیم بندی کیسے وجود میں آتی تھی، یا ریاست اس دور کی جو اسلامی ریاست تھی اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ مثلا شہر تھے بڑے بڑے اور شہروں کے ذیل میں نواحی علاقے تھے، اس کو ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں ہم نے یہ دیکھا کہ شہروں کے اوپر والی کو مقرر کیا جاتا تھا اور والی کے ماتحت عامل حضرات آتے تھے، اور عامل حضرات کی مختلف قسمیں ہوتی تھی، کوئی خراج کے اوپر عامل ہے اور کوئی اسی طریقے سے دیگر امور میں مثلا بیت المال سے تعلق رکھتے ہوئے عامل قرار دیا گیا ہے، کوئی علاقوں کے اوپر مختلف منصبوں کے اعتبار سے عامل قرار پاتا تھا، اور عاملوں کے ماتحت جو ہیں وہ حکومتی عملہ آتا تھا جس کو آپ نوکری پیشہ طبقہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں کہ اس اسلامی ریاست میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت قائم تھی اس حکومت کے اندر مختلف طرح کے عہدے اور منصب ہوا کرتے تھے۔ بالخصوص ایک پوری حکومت وہ فوج ہے، عدالتی نظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران ہیں، یہ تین طبقات بہت اہم ہوتے تھے۔ اسی کے ذیل میں ہمیں کاتب کا ایک عہدہ بھی ملتا ہے، کیونکہ کاتب آج کے دور میں آپ اسے اطلاعات رسانی کا شعبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کو کور کرتا ہے یا پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے، اس سے مربوط شعبہ ہوتا تھا، اور اس وقت اس کی حساسیت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ بندوں کے ذریعے سے پیغام پہنچائے جاتے تھے، خفیہ پیغام بہت سارے ہوتے تھے، اور امانت داری کا اس میں مظاہرہ کرنا بہت ضروری تھا، اور اس طرح سے افراد بھیجے جاتے تھے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نمایاں نہ ہو سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کن منصبوں میں اور کن حکمرانوں میں اور کن طریقوں سے تقسیم ہوتی تھی، اور تب حدود اربع امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا کیا تھا، اور کوفہ کو جب امام علی علیہ السلام نے دارالخلافہ بنایا تو وہ اسلامی ریاست کا سینٹر بالکل درمیان کا ایک علاقہ بنتا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ہم یہ امور مطالعہ کر چکے تو آئیں اپنے موضوع پہ واپس پلٹتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عدل کے نظریے کے تحت حکومت کو سنبھالا اور عدل کا قیام فرمایا تو محاسبوں میں سب سے پہلے محاسبہ حکمرانوں کا اور منصبداروں کا محاسبہ شروع کیا۔ منصبداروں سے مراد یہی عامل حضرات ہیں، کاتب حضرات ہیں، قاضی القضات ہیں، مختلف علاقوں کے قاضی ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، جن کو ہم آج کے دور میں اپنی زبان میں منصبدار کہتے ہیں، یعنی عہدوں کے اوپر فائز ہونے والے افسران یا عہدوں کے اوپر فائز ہونے والا حکومتی عملہ، ان سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے محاسبہ شروع کیا۔ ہم گزشتہ درس میں بعض محاسبے پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اب ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی ریاست کس طرح تقسیم تھی۔ میں اس تقسیم کا آپ کی خدمت میں چند نکات میں دوبارہ اس کا ایک تصور ذہن میں ابھار دوں تاکہ آج ہم جس شخصیت کو پڑھنے چاہ رہے ہیں اس کا ہمارے پاس صحیح طریقے سے نقشہ کھینچا جا سکے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں۔ موجودہ ایران، پورا کا پورا ایران، موجودہ پورا افغانستان، ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں چائنا کے کچھ حصے، اور ملتان تک پاکستان کا حصہ، یہ ایک طرف سے شمال کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ اسلامی ریاست کی حدود بنتی ہیں۔ اچھا، شمال کے بعد یا آپ اسے کہیں مشرق کی طرف یہ حدود بنتی ہیں۔ مشرق سے مغرب کی طرف آئیں، اگر آپ کوفہ کو سینٹر بنائیں اور اس کو کوفہ کے مشرق کی طرف آپ لیں، یعنی دائیں حصے کو نقشے میں آپ سامنے کوفہ رکھیں، کوفہ کے دائیں حصے سے حدود اربع شروع کرنا چاہیں تو اس اسلامی ریاست کا، امام علی علیہ السلام کی اسلامی ریاست کا حدود اربع دائیں طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اگر مغرب کی طرف سے دیکھیں تو یہ افریقہ تک پھیلتا ہے، یعنی دمشق ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، یعنی نقشے میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوفہ سے آگے آپ چلے جائیں، یہ دمشق، لبنان، فلسطین، اردن، مصر، لیبیا، یہ سارے کے سارے علاقے حدود اسلامی میں آتے تھے اور اسلامی ریاست کو شامل تھے۔ شمال کی طرف آ جائیں، یعنی کوفہ سے اوپر کی طرف آئیں تو ترکی سے پہلے تک کے تمام علاقے امام علی علیہ السلام کی اسلامی ریاست میں شامل تھے، اور اگر آپ شمال مشرقی طرف لے لیں تو آذربائیجان ہے، یا اسی طریقے سے بعض اطراف کے جو علاقے ہیں آذربائیجان کے ساتھ کے، وہ سارے کے سارے علاقے بھی اسلامی حدود میں شامل تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں شمال کے بعد جنوب کی طرف، یعنی نیچے کوفے سے نیچے بصرہ کی طرف۔ بصرہ سے سارے سمندر تک جتنے بھی علاقے بنتے ہیں، اور اس کی حدود میں مکہ، مدینہ، یمن، یعنی موجودہ سارا کا سارا یمن، قطر، عرب امارات، بحرین، یہ سارے کے سارے علاقے اسلامی ریاست میں آتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر وسیع و عریض خطے کے اوپر امام علی علیہ السلام کی حکومت چھائی ہوئی تھی۔ ہم اس کو اس دور کے اگر مطابق دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 65% دنیا کا جو حصہ تھا وہ امام علی علیہ السلام کی اسلامی ریاست کے ماتحت آ چکا تھا۔ اس علاقے میں اب آئیں کوفہ کو آپ دیکھیں، کیونکہ کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کی بڑی حکمت یہ تھی کہ سارے فتنے اس کے ذریعے سے قابو میں کیے جا سکتے تھے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اسی کوفہ کو دارالخلافہ اپنا بنائیں گے۔ کوفہ کو آپ مد نظر رکھیں تو کوفہ سے تھوڑا نیچے کی طرف نقشے میں دیکھیں، آپ کو بصرہ دکھائی دے گا۔ بصرہ کے آپ اگر دائیں حصے کی طرف دیکھیں تو آپ کو آج بھی اہواز، فارس اور پھر آگے ہمارے بلوچستان کی طرف کرمان کا علاقہ دکھائی دے گا۔ بس بصرہ کے ذیل میں ان 3 شہروں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ضروری ہے، یا ان 3 علاقوں کے نام۔ بصرہ ان میں اہمیت کا حامل علاقہ ہے، لیکن بصرہ کے نواحی علاقے یا اس کے ذیلی علاقوں میں اہواز، فارس اور کرمان، یہ 3 اہم علاقے آتے ہیں۔ یہ تو کوفہ سے نیچے کی طرف آ گئے۔ آپ کوفہ سے بائیں طرف تھوڑا سا، یعنی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمال مغرب کی طرف آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ آپ کو ایک بڑے علاقے نظر آئیں گے، جیسے جزیرہ اس دور کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ ابھی یہ موصل سائٹ ساری کی ساری اس دور میں جزیرہ نامی علاقے کے ماتحت آ جاتی تھی، جو آپ آج کے دور میں موصل آپ جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ایک طرف دمشق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں۔ اسی کے ذیل میں آج کے دور کے مطابق اردن ہے، اور اسی کے نیچے پھر ذیل میں آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو مکہ، مدینہ اور طائف اور پھر اس کے بعد یمن کے علاقے نظر آتے ہیں۔ اب ہوا یہ امام علی علیہ السلام کی طرف کہ چونکہ خلیفہ دوم کے دور میں ایران آزاد ہوا تھا، تو آزاد ہونے کا یہ مطلب یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور فتح ہو گئی، اور ایران میں بادشاہت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ساسانی حکومت جو 1 سال ہر سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی تھی، خلیفہ دوم کے دور میں اسلامی لشکروں نے اسے فتح کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بصرہ کے بعد یہ جتنے ایران سے ملحق علاقے ہیں وہ مسلمانوں کی ریاست کے ماتحت آ گئے، لیکن یقیناً سارے مسلمان نہیں ہوں گے، یہ بات مسلم ہے کہ تلوار کے زور پہ جب جائیں گے تو وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور ایران کے اندر فقط مجوسی نہیں رہتے تھے، اگرچہ اکثریت مجوسی علاقہ یہ شمار ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ عیسائی ایک بڑی تعداد میں قبائلی صورت میں رہتے تھے، یہودی ادھر قبائلی صورت میں رہا کرتے تھے، اور ایران کے انہی علاقوں کے اندر فتح کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سب علاقے فتح ہو گئے، بلکہ جھڑپیں نیچے نیچے جاری رہتی تھیں۔
آئے روز وہاں پہ جو بادشاہ یا فرار کر گیا یا اس کے ملحق طور پہ انہوں نے اپنے طور پہ بادشاہت کے سلسلے کو بقا رکھتے ہوئے جھڑپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ لہذا خلیفہ سوم کے دور میں یہ جھڑپیں اپنی جگہ پہ قائم دائم تھیں۔ 29 ہجری کے قریب، کیونکہ ایران 18 ہجری کو فتح ہو گیا، 18 ہجری کے بعد 29 ہجری کے درمیان تک خراسان کا علاقہ مکمل فتح نہیں ہوا تھا۔ خراسان کا علاقہ خلیفہ سوم کے دور میں کاملاً مسلمان افواج اور مسلمان حکمرانوں کے ماتحت آ گیا، یعنی یہ خراسان جو موجودہ جسے ہم مشہد کہتے ہیں اور اس وقت کا خراسان افغانستان کے علاقوں کو بھی شامل تھا، یہ خطہ ایسا تھا کیونکہ بہت دور بھی ہو جاتا ہے اسلامی حکومت سے۔ مثلا بصرہ کو آپ بنائیں مرکزی شہر قرار دیں تو اس کے اطراف میں اہواز پھر قریب ہے، فارس پھر قریب ہے، کرمان بھی خراسان کی نسبت تھوڑا قریب بن جاتا ہے۔ خراسان بالکل پاکستان کا بارڈر اور افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، لہذا یہاں سے اٹھتے رہتے تھے افراد یہ ساسانی حکومت کی کوششوں کے لیے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عامر بن کریز، جس کو خلیفہ سوم نے خلیفہ بنایا، کہ ابھی انشاءاللہ اس کے تھوڑے سے حالات زندگی ہم پڑھیں گے بھی، اس کے دور میں اس نے خراسان کو کاملاً فتح کر لیا، اور اس کی فتح کے بعد پھر یہ یہاں پہ جتنی بھی جھڑپیں تھیں اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اسلامی حدود کاملاً وہ ایک قسم کی محفوظ ہو گئی۔ اسی اثناء میں خلیفہ سوم قتل کر دیے جاتے ہیں اور امام علی علیہ السلام آئے۔ اب جب امیر المومنین علیہ السلام آئے تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے لیے جغرافیائی طور پہ 2 جگہیں بہت زیادہ مسائل کا ان کے سبب بنی، یعنی وہاں سے مسائل در مسائل نکلتے تھے۔ امام علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر سے اوپر دور بصرہ اور کوفہ جیسے شہر ہیں، اور وہاں سے پھر ایک آگے بڑی آبادی پھیلتی ہے، کیونکہ مدینہ بالکل ایک کونے پہ بن جاتا ہے۔ دارالخلافہ مدینہ کا بنانا گویا کہ پورے ملک میں آپ ایک کونے پہ آ جائیں اور ملک آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، کیونکہ وہ بالکل اسلامی ریاست کے سینٹر میں آ جاتا ہے، اور علاقوں میں افواج کو بھیجنا اور سارا اہتمام کرنا وہ قریب تر ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا، لیکن قبل اس کے کہ امام علیہ السلام پوری اس اسلامی وسیع و عریض ریاست کے اوپر اپنے سارے کے سارے حکمران کا تعین کرتے اور ان کے عاملین کا تعین کرتے، منصبدار اور عہدیداران کا تعین کرتے، اس سے پہلے ہی اس وقت کے جتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں صحابہ کرام میں یا امہات المومنین میں، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف پورا ایک بہت بڑا لشکر بنا دیا، اور مکہ میں وہ لوگ جمع ہوئے اور مکہ سے خاموشی کے ساتھ بصرہ میں منتقل ہو گئے، اور بصرہ کو انہوں نے ایک قسم کا بارڈر لائن بنا دیا کہ اس کے بصرہ کے بعد والا پوری اسلامی ریاست ہماری۔ گویا کہ ایک قسم کی جنگ کا مطلب یہ تھا کہ بصرہ جو ہے وہ ایک بارڈر لائن بن جاتی ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، دمشق ہے، الجزیرہ ہے، یہ سارے کے سارے علاقے اور افریقہ کے علاقے یہ ایک ہمارے قبضے میں آئیں گے، اور ہم اس قبضے کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جو جنگ کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم جنگ جمل کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی سیاست کا ایک بڑا حصہ جنگ جمل کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم جنگ جمل کو بہت دقیق انداز میں بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی پروپیگنڈا کے اس کو علمی طور پہ اور اسانید کے ساتھ، علمی اسانید کے ساتھ اس کو مطالعہ کریں، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کی وہ سامنے آ سکے۔ یعنی اس جنگ میں ہمارے پیش نظر تنقید نہیں ہے، اس جنگ میں ہمارے پیش نظر کسی کے یا ہم امہات المومنین یا صحابہ کرام ان کے کسی نقص کو سامنے لانا مقصد نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کی سیاست کو سمجھنا مقصد ہے۔ اس سیاست کو سمجھتے ہوئے ہم وہاں پہ ایک جنگ جمل کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ ہم آئیں جنگ جمل میں شکست ہو گئی ام المومنین کو اور ان کے لشکر کو، لیکن جیسے ہی شکست ہوئی تو وہاں پہ
ایک الگ سے ریاست کا جو دعویٰ ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان نے کر دیا۔ لہٰذا جتنے بھی جنگ لڑنے کے بعد جو بچے تھے، یعنی جنہیں شورشی آپ کہہ سکتے ہیں، باغی حضرات کہہ سکتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کی چھت کے نیچے چلے گئے۔ امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں اپنے قدم جما لیے، دارالخلافہ بنا دیا، تو یہاں سے اب ایک بڑا علاقہ چونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے قبضے میں لیا ہوا تھا، جسے ہم شام کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں، یعنی موجودہ 5-6 ممالک شام کے ماتحت آ جاتے تھے اس دور میں، لہٰذا وہ چھوٹا علاقہ نہیں تھا، اور شام کی سرحدوں سے گزر کر ہی افریقہ میں داخل ہوا کرتے تھے، یا ایک سمندری راستہ تھا، لہٰذا زمینی راستہ شام کے علاقوں سے ہی گزر کے بنتا تھا، اور آج بھی آپ نقشے میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے شام کا علاقہ جو درمیان میں آ رہا تھا مصر کے اور امام علی علیہ السلام کی حکومت اور بقیہ علاقوں کے درمیان ایک خلیج، یہ شام کا علاقہ آتا تھا۔ اس شام کے علاقے نے اب شورشیں برپا کرنا شروع کر دی۔ کیسے؟ وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اب آپ کے سامنے ایک وسیع عریض علاقہ آ گیا جس نے امام علی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی پریشانی کے اسباب کھڑے کیے۔ وہ ہے شام کا علاقہ، اور اس علاقے میں معاویہ بن ابی سفیان کی قوت اور قوت بخشنے والے کون افراد ہیں؟ بڑی بڑی شخصیات اس دور کی، بڑے بڑے نام اس دور کے، بڑی بڑی دینی شخصیات جنہیں صحابہ کرام و تابعین سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ معاویہ بن ابی سفیان کے حمایتی تھے اور ان کو پشت پناہی ان کی کرنے والے تھے۔ بہرحال ایک یہ علاقہ ہو گیا، یہ کوفہ کی ایک طرف، یعنی آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو آپ کو بائیں طرف یہ والے سارے علاقے نظر آئیں گے جنہوں نے کوفہ کو اور امام علی علیہ السلام کے پرامن علاقوں پہ حملے کرنے ہیں۔ اب آپ آ جائیں ایران سائڈ پہ۔ ایران سائڈ چونکہ تازہ آزاد ہوا تھا، تو اس علاقے والے یہاں پہ تلوار کے ذریعے اسلام آیا تھا، دبے ہوئے یہ لوگ تھے، اور تبلیغات کے وسیع و عریض ادھر سلسلے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، لہٰذا یہ قبائلی صورت میں جو لوگ رہتے تھے یہ آئے روز مشکلات کھڑی کیا کرتے تھے۔ مثلا کبھی کبھی کسی علاقے پہ حملہ کر دیا، اب جنہوں نے حملہ کیا ان مجرمین کو پکڑنے کے لیے کوئی لشکر بنایا جائے، والی حضرات جو حاکم حضرات ہیں ان کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکال دیں، احتجاج کا علم بلند کر دیا، اور حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اپنے علاقوں سے پکڑ کے حاکم کو ہی باہر نکال دیا کرتے تھے اور اسے بھیج دیتے تھے، لہٰذا یہاں پہ بڑے مسائل پیدا ہوا کرتے تھے۔ اسی ضمن میں اس فتنوں کو اب جمع کر، یعنی ان فتنوں کو بھی قابو کرنے کے لیے بالآخر تدبیر کرنا ضروری تھی، خصوصاً یہ والی جو شورشیں تھی، اگرچہ چھوٹی چھوٹی شورشیں تھی، خلیفہ سوم کے دور میں جنگوں کے ذریعے سے بالکل بٹھا دیا گیا اور ان کی قوت کو چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں قبائلی سلسلے ہوتے ہیں، دور دراز علاقے ہیں، اور تب اتنا مضبوط نظام بھی امنیت کا نہیں تھا، اس لیے حملے کر کے مختلف نقصانات پہنچا دیتے تھے، سازشوں پہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو اب اس علاقے والوں کو اتنا وسیع عریض، یعنی موجودہ پورا کا پورا ایران، افغانستان، اس علاقے کو یہ خبر مل گئی کہ ہماری اس اسلامی ریاست کا خلیفہ قتل ہو چکا ہے، خلیفہ سوم قتل ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات پہنچی تو اب انہوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ ہم دوبارہ سے قدم اٹھائیں اور آگے بڑھ کے اپنی اس زمینوں کو مسلمانوں سے خالی کر کے دوبارہ قبضے شروع کریں، لہٰذا اب یہ پر تولنے لگ گئے۔ امام علی علیہ السلام نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، بہت معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شیعہ سنی دونوں کی نظر میں بہت ہی محترم ہیں، ان کو یہاں کا والی بنا دیا اہواز سائٹ کا، اور ان کے بھائی کو عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ وہ بھی بہت بزرگ صحابی ہیں، شیعہ سنی دونوں کے درمیان صحابی ہیں، وہ دونوں بھائی ہیں، سہل بن حنیف اور عثمان بن حنیف، یہ دونوں کے دونوں صحابی ہیں۔ بصرہ کا والی جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس طرف کا والی جناب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن ایرانی جو یہ خطہ تھا، یہاں کے علاقے والوں نے، شورشیوں نے جناب سہل بن حنیف کو پکڑ کے باہر نکال پھینکا اور نکال دیا اور واپس بھیج دیا امام علی علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام والی بناتے یہ مسائل کھڑے کرتے،
ادھر خراج دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ذمی جو کافر تھے انہوں نے جو جزیہ تھا ان کو چیزوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ آئے روز مشکلات کھڑی ہوتی رہتی تھی، اور یہ یہاں کے علاقے خصوصاً اہواز سائڈ کے علاقے خصوصی طور پہ زرخیز زمینوں سے بھی مالا مال تھے، ادھر سے بڑے پیمانے پہ زراعت اور آپاشی کی جاتی تھی، اس لیے یہ خطے اہمیت کے حامل تھے۔ اب یہ کوفہ دائیں طرف سے یہ والا علاقہ ہے جو یہ لوگ شورش برپا کرتے ہیں، کوفہ کی بائیں طرف سے معاویہ ابن سفیان اور دیگر باغی ہیں کہ جو آئے روز شورش برپا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے زیادہ توجہ وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف رکھی، اور حکمت کا اگر سیاسی نقطہ نظر سے بھی جائزہ لیں جو عام سیاسی، وَإِلَّا امام علی علیہ السلام کے مقابل تو اصلاً کوئی رائے پیش نہیں کی جا سکتی، وہ امام معصوم ہیں، عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اس لیے ان کی جو حکم اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، چونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کی قوت کا بڑھنا اور اس کا عالم اسلام کے اندر پھیلتے چلے جانا وہ جلد سبب بن سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کو برے طریقے سے نقصان پہنچا دے، جبکہ ان لوگوں کو جلد قابو بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تازہ ابھی مسلمان علاقوں میں شامل ہوئے ہیں، وہ تازہ شامل نہیں ہوئے، وہ ایک عرصہ دراز کے ساتھ مسلمان خطوں کے اندر شامل ہیں۔ امام علیہ السلام نے بالآخر، کہ انشاءاللہ یہ تجزیہ تحلیل دوبارہ بھی آگے آئے گا، امام نے ساری کی ساری توجہ وہ رکھ دی معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف، تاکہ اس کو جلد قابو کیا جائے اور پھر ایران کے علاقوں کو کاملاً پرامن کر کے اپنے ہاتھ میں لیا جائے، کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ نہیں اٹھا کرتے تھے، چند قبائل اس طرح کے مسائل کھڑے کرتے تھے اور ایک لشکر ہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے لیے جو دمشق اور شام کے علاقے ہیں وہ اس طرح نہیں تھے۔ اچھا، اب مسائل زیادہ کہاں پہ گھمبیر ہوئے؟ مسائل یہاں پہ گھمبیر ہوئے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے صرف ایسا نہیں کیا کہ وہ مطالبہ کر کے اپنے علاقوں میں کوئی باؤنڈری کھینچ کے وہاں پہ بندے بٹھا دیے کہ امام علی علیہ السلام کی فوج آئے گی تو ہم دفاع اپنا کریں گے، یہ کام نہیں کیا۔ اگر یہ کام کیا جاتا تو جلد قابو میں کر لیے جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا شام کے باغی حضرات نے کیا معاویہ ابن ابی سفیان نے 5-6 بڑے جو ادھر کے بدماش شمار ہوتے تھے ان کو، یعنی انتہائی سفاک انسان وہ شمار ہوتے تھے، ان کو لیا اور ان کو 15 12 ہزار کا لشکر بنا کے دیا، اور ان کو یہ کہا کہ آئے روز تم موقع پا کے کسی نہ کسی علاقے میں حملہ کر کے فرار کر جایا کرو، اور جو ہاتھ میں چڑھتا ہے وہ تمہارا مال، جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے مباح ہے، یعنی خواتین بچے مباح ہو گئے، اور جو مال تمہارے پاس آتا ہے وہ مال تمہارا ہے۔ ان میں بڑے نام آ جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع بھی کر دیا، لہٰذا بسر بن ارطاح جو کہ سب سے بڑا ان میں بدماش تھا، اور اہل سنت نے اس کو صحابیت سے بھی متصف کرنے کی کوشش کیا، لیکن اکثر اہل سنت اس حوالے سے طرفدار نہیں ہیں، لیکن بسر بن ارطاح اس کے پاس مثلا ایک لشکر تھا، اسی طرح نعمان ہے انصاری، اس کے پاس ایک لشکر تھا، یا 3-4 بڑے نام تھے، ضحاک ہیں ان میں سے۔ ہم ابھی بسر بن ارطاح کو ایک مثال ہی لے لیں، کیونکہ یہ سارے ابھی ہمارے اس میں آئیں گے، ہماری بحث میں انشاءاللہ آگے کی بحث میں آئیں گے، اور تب طویل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کا تجزیہ تحلیل پیش کیا جائے گا۔ مثلا بسر بن ارطاح کو 12,000 یا 15,000 کا لشکر دیا۔ اب یہ دمشق سے چلا ہے تو راتوں کو یہ کہیں پہ پڑاؤ کرتے، دنوں کو پڑاؤ کرتے، اور کسی نہ کسی علاقے کے اوپر اچانک دھاوا بولتے۔ اب امام علیہ السلام کا لشکر دفاع کے لیے کتنی بڑی تعداد میں ایک علاقے میں موجود ہوگا، کیونکہ 15,000 کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں، چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام ہر علاقے میں تو 50 ہزار کے بندے نہیں کھڑے کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جن کو والی بنایا ہے وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیاسی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے اسی علاقے کے لوگوں کو ٹرینڈ کرے، لہٰذا بسر بن ارطاح نے اب حملے شروع کر دیا۔ غارات، انہیں کہتے ہیں غارت۔ غارات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے طالبان مختلف علاقوں میں خودکش حملے کیا کرتے تھے، امنیت کو خراب کرنے کے لیے چھاپے
چھاپا بردار جو فوج ہوتی ہے وہ آتی ہے اور حملہ کر کے، وحشیانہ حملہ کر کے، قتل و غارت کی بھیڑ چڑھا کے فرار کر جاتی ہے، اور جو ہاتھ میں مال لگتا ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو بصر بن ارطا نے یہ سلسلے شروع کیے۔ الجزیرہ ہے، اس کے اوپر اس کے مثلا حملے ہیں، یہ موصل سائڈ کے جو علاقے ہیں، کوفہ کے آس پاس کے نواحی علاقے ہیں، ان کے اوپر حملے۔ اس کا سب سے بڑا حملہ جو تاریخ میں رقم ہوا وہ یمن کے اوپر حملہ ہے۔ یمن بہت دور ہے دمشق سے، لیکن اور اس کے چلنے کی اطلاع بھی جاسوسوں نے دے دی تھی، اور امام علی علیہ السلام مسلسل ابھار رہے تھے لوگوں کو جا کے بصر بن ارطا کا مقابلہ کرو، لیکن لوگ ڈرتے تھے، نہیں اٹھتے تھے، کیونکہ بصر نے غارت گریاں اتنی کی تھی کہ جہاں گیا تھا وہاں پہ خون کی ندیاں اس نے بہا دیں، مال چھین لیے، اور امام علی علیہ السلام کی اس ریاست میں سارے لوگ خوف زدہ ہو کے زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ اس بدماش سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ آئے روز یہ حملے کر دیا کرتا، بچوں کے گلے کاٹنے، خواتین کی عصمت دری اور مالوں کو لوٹ کے وہ فرار کر جاتے۔ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے فوج جاتی تو تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی، اور بالآخر تعداد ان کی 12-15 ہزار ہوتی تھی، فرار کر جاتے، وہ پکڑا ہی نہیں دیتے تھے۔ اب یمن والا واقعہ جو تھا اس میں ان کے پکڑنے کے چانسز موجود تھے، لیکن یقیناً 12,000 فوج کے لیے کم سے کم وہ فوج جو کم سے کم بھیجیں وہ 8 یا 10 ہزار تو ہوگی۔ اب 8 یا 10 ہزار افراد کہاں سے تیار کریں، کیونکہ بصر بن ارطا ان میں سے ایک ہے، بقیہ بھی اسی طرح بدماشیاں دکھاتے ہوئے آئے روز حملے کر رہے ہیں۔ مثلا امام علی علیہ السلام کوفہ میں ابھی فوج کی لشکر کشی کی تیاریاں کر رہے ہیں، پتہ لگا فلاں گاؤں میں حملہ کر کے پورے گاؤں کو تہس نہس کر ڈالا ہے۔ ابھی اسی کی خبر لے رہے ہیں، پتہ لگا فلاں گاؤں کے اوپر بھی حملہ کر کے تہس نہس کر ڈالا ہے، اس کی طرف بھاگتے ہیں، تیسرے گاؤں کو یہ پکڑ لیتے۔ اور امام علیہ السلام کے پاس فوج ہی ابھی بند نہیں صحیح طرح سے پا رہی تھی، لوگوں میں خوف و ہراس آ گیا۔ قلیل فوج ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو جا کے نہیں قتل ہو سکتے ان کے ہاتھوں، وہ 12-15 ہزار ہیں اور ہم 2-3 ہزار ہیں، کیسے ہم آگے بڑھیں؟ تو یمن والے واقعہ بہت خطرناک واقعہ پیش آیا یمن میں، کیونکہ وہ بہت دور سے چلے تھے، دمشق سے چلے تھے، اور انہوں نے چلنا بھی جن علاقوں سے تھا وہ شام ہی کے علاقے تھے، دومت الجندل، اس میں انشاءاللہ تعالی اس کا بھی تذکرہ آئے گا کہ معاویہ کی یہ افراد چاہنے والے افراد تھے، انہوں نے بھرپور سپورٹ بھی انہیں کی۔ یہ بالآخر یمن میں داخل ہوئے۔ یمن کے والی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبید اللہ تھے، اور عبید اللہ جو ہیں وہ ڈر کے یا خوف سے یا کسی اور سبب سے وہ یمن کو چھوڑ کے چلے گئے اور اپنا نائب ایک بندے کو بنا گئے، اور اپنی آل اولاد کو انہوں نے چھپا دیا۔ بصر بن ارطا داخل ہوا اور خوب قتل و غارت کی، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام بار بار ابھار رہے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ اور وہاں پہ دفاع کرو، لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ جا کے اسے مقابلے کی تیاری کرو، لیکن وہ آ پہنچا، اس کی ایک دہشت تھی، اس نے وہاں پہ حملہ کیا، اور حملہ کر کے عبید اللہ ابن عباس تو نہیں ملا، اس نے اس کے نائب کو وہاں پہ قتل کیا، پھر اس کے گھر والوں کے پیچھے پڑ گیا، یہ پتہ تھا ادھر کہیں چھپے ہوئے ہیں، بالآخر چھاپے مار مار کے اس نے نکال لیا، اور ماں کو چھوڑ دیا، اور 2 بچے تھے، ایک کا نام عون تھا اور ایک کا غالباً نہیں معلوم جعفر نام تھا، ان دونوں بچوں کی گردنیں اڑا دی اور گھر کو آگ لگا دی، اور ماں وہ سارا منظر دیکھ کے دیوانی ہو گئی، مجنون ہو گئی۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں لکھا ہے۔ وہاں سے بصر بن ارطا پھر واپس، اور اب کسی اور علاقے کی خبر لے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ غارات اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ قدیم ترین 3 صدی ہجری کی کتاب، کیونکہ 3 صدی ہجری ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کی صدی ہے، اس میں ابراہیم ثقفی نے الغارات کے نام سے باقاعدہ کتاب لکھی، اور ان تمام غارات کو اپنی اسانید کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پہ بیان کیا، اور اس کے مختلف شواہد ہیں۔ وہ کتاب ہم تک بڑے طریقے سے پہنچی ہے، اس پہ چند اشکالات بھی ہیں، لیکن تاریخ طبری سے ملا کے اور دیگر کتب سے ملا کے، دیگر واقعات سے ملا کے وہ مضبوط ہمارے پاس ایک کتاب بن جاتی ہے، اور اسی سے ہم ان غارات کا انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر بڑی مشکل پیدا کی ہوئی تھی معاویہ بن ابی سفیان نے، یعنی کسی علاقے کو وہ محکم ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ امام علی علیہ السلام ایک علاقے پہ اپنا حکمران بھیجتے، ادھر پوری حکومتی عملہ بھیجتے، منصبوں کو مرتب کرتے، وہ وہاں پہ کام شروع کرتے، یہ حملہ کر کے قتل و غارت مچا دیتے، سپاہیوں اور فوجیوں کو مار دیتے، لوگوں کو قتل کرتے، مال لوٹ لے جاتے۔ اب ڈرتے روتے وہ وہاں پہ
زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کا جبران کون کرے؟ حکومت کے پاس تو بیت المال خالی پچھلی حکومت نے سارا کر دیا، وہ تو بیت المال سارا کھا گئے، بیت المال اکٹھا کہاں سے کریں؟ تو یہ غارت گریاں تھیں۔ انہی غارت گریوں میں سے یہ تو ہم ابھی دروازہ نہیں کھول رہے، میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک چہرہ پیش کیا ہے کہ جو کوفہ سے شام تک کے علاقے والوں نے یہ کام کیا۔ آج ہم جن کو پڑھنے لگے ہیں وہ یہ والا حصہ نہیں ہے، یہ مثلا کوفہ درمیان میں ہے، یہ کوفہ کے بائیں طرف کا ہے۔ ہم ایران سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں، ایران یعنی کوفہ سے نیچے بصرہ اور بصرہ کے نواحی علاقے جو ایران میں شامل ہیں، آج ہم اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اس جگہ پہ بھی غارت گریاں ہوئیں لیکن اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ابھرتا ہے، امام علی علیہ السلام نے آخر ان شام سے آنے والے بدماشوں کو کس طریقے سے قابو کیا؟ تو ان کو قابو کرنے والے ہیرو، سب سے بڑے جو ہیرو ہیں ان کا نام ہے جاریہ بن قدامہ۔ جاریہ بن قدامہ نے جو معاویہ بن ابی سفیان کے بھیجے ہوئے جتنے بدماش تھے ان کو صحیح طریقے سے قابو کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جاریہ بن قدامہ کا پڑھیں گے۔ اچھا، جو اس طرف کے تھے، اس طرف بھی یہ لوگ نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، حملے نہیں آگے سے کرتے تھے کیونکہ تعداد اچھی خاصی ادھر بیٹھی ہے۔ تو وہاں پہ ایک بڑی شخصیت تھی معقل بن قیس۔ معقل بن قیس نے ادھر کی سارے غارات کو قابو میں کیا۔ یہ دو ایسے ہیروز ہیں کہ جن کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کی حکومت کو استقرار مل گیا۔ لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، نہیں نکلتے تھے، امام خطبوں میں خطبے دیتے رہتے تھے کیونکہ آئے روز ایک ایسی فضا ناامنیت کی اور قتل و غارت کی پھیلی ہوئی تھی کہ ہر بندے کو ان کے معاویہ ابن ابی سفیان کے مقابلے میں یا ان لوگوں کے مقابلے میں اپنے قتل ہونا ہی یا لٹکا ہوا ہونا دکھائی دیتا تھا، اس لیے جان کی حفاظت کے پیش نظر بھی وہ گھبراتے تھے۔ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی حکومت اصلاً دیکھی نہیں تھی۔ یہ تو امام علیہ السلام یعنی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا تو رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام سے خلافت لے لی گئی۔ اب امام علیہ السلام کو تو عالم اسلام نے اصلاً ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، سب نے مدینہ ہی میں ہی رہتے تھے۔ جو حکومتیں تھیں وہ مدینہ سے باہر انہیں جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ محاصرے کی زندگی امام علی علیہ السلام نے بسر کی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں تو حکومت میں آنے کے بعد لوگ ان کی روش سے اور ان کی تعلیمات سے سارے واقف نہیں ہیں، اس لیے ایک وقت چاہیے، ایک میدان چاہیے، ایک زمینہ ہموار کرنے کے لیے ان کو فرصت چاہیے، اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں احتیاج تھی۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں اس طرف، بصرہ اور بصرہ سے ایران کی طرف آپ آ جائیں۔ آپ نقشے کو ضرور اس میں مد نظر رکھیں۔ بصرہ سے لے کے ایران کے تمام علاقوں تک، ان میں پرانے دور میں یعنی امام ساسانی حکومت میں، عالم اسلام سے بھی پہلے، یہ جو علاقہ تھا بصرہ، کوفہ، یہ سارے ایران کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ جو موجودہ عراق ہے، یہ در حقیقت عراق کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر ساسانی حکومت کا قبضہ تھا اور وہ ایران کے عنوان سے اس کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس جگہ پہ جب قبضہ ہو گیا تو اسلامی حکومت جو آئی، اسلامی ریاست بنی، تو امام علی علیہ السلام سے پہلے والے خلفاء نے بصرہ کو وہ مرکزی شہر بنایا اور بصرہ کے ذریعے سے جو نواحی علاقے ہیں جیسے احواز ہے، فارس ہے اور کرمان، ان تین علاقوں کو بصرہ کے ذریعے سے قابو کرتے تھے۔ بصرہ مرکزی شہر تھا، اس کو آپ خصوصی مد نظر رکھیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رہا۔ خلیفہ سوم کے دور میں یہ جو احواز، فارس اور کرمان ہیں، یہ علاقے مضبوط طریقے سے ہاتھ میں آ گئے، وَإِلَّا ادھر شورشیں برپا ہوتی، جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے اچھے طریقے سے 29-30 ہجری میں اسے قابو کر لیا۔ امام علیہ السلام سے پہلے، اب اس بیک گراؤنڈ کو میں اس لیے بیان کروں تاکہ ہم نہج البلاغہ میں جس شخصیت کو آج پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مسقلہ بن حبیرہ شیبانی، اس تک ہم پہنچ سکیں، لیکن خلیفہ سوم کا اتنا سا حصہ ہمیں اس جگہ پہ پڑھنا ضروری ہے۔ خلیفہ سوم نے بھی مختلف جگہوں پہ حکمران تو خود منتخب کر کے منصوب کرنے ہی ہیں۔ بصرہ کیونکہ اہم علاقہ تھا اور بصرہ کے ذیل میں اتنے وسیع و عریض علاقے آتے تھے،
لہٰذا یہ بہت اہمیت کی حامل حکومت شمار ہوتی تھی۔ بصرہ کے اوپر والی ابو موسیٰ عشری کو پہلے بنایا گیا تھا۔ ابو موسیٰ عشری کو معزول کر کے خلیفہ سوم نے 29 ہجری کو عبداللہ بن عامر بن کریز ان کو والی بنا دیا۔ عبداللہ بن عامر بن کریز ان کو اہل سنت صحابی شمار کرتے ہیں، صالح شمار کرتے ہیں، ثقہ شمار کرتے ہیں۔ یہ عثمان بن عفان ان کے ماموزات تھے، یعنی حضرت عثمان کے جو والدہ تھیں عروہ نام تھا، عروہ بنت کریز، عروہ کی والدہ اور یہ جو ہیں عامر بن کریز، یہ ایک ہی دونوں بہن بھائی تھے یعنی عامر ماموں تھے، خلیفہ سوم کے ماموں تھے۔ عامر کا جو بیٹے تھا عبداللہ بن عامر، تو خلیفہ سوم نے بصرہ جیسی اہم ترین ولایت ابو موسیٰ عشری کو ہٹا کے اپنے کزن عبداللہ بن عامر کو دے دی۔ عبداللہ بن عامر نے اب جب حکومت سنبھالی تو یہاں پہ آگے بڑھ کے ان علاقوں کو قابو کرنا شروع کیا۔ اب آپ خود ملاحظہ کریں، اگر بصرہ کے جو اطراف میں یہ علاقے ہیں، اہواز، فارس، کرمان، اگر انہی کو قابو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے بعد جو خراسان ہے ادھر تو یقیناً ان مجوسی اور ایرانیوں کا قبضہ ہوگا، اور ہوا بھی یہی کہ ظاہراً وہ حدود شمار ہوتی تھی ریاست اسلامی کی، لیکن ایک قسم کا اسلامی ریاست اور اس کے افراد ادھر جا ہی نہیں پاتے تھے۔ عبداللہ بن عامر بن کریز نے حملہ کیا خراسان پہ اور خراسان کو کاملاً فتح کر لیا۔ اب بہت بڑا علاقہ آ گیا، یعنی موجودہ پورا ایران اور افغانستان اور پاکستان کے علاقے عبداللہ بن عامر بن کریز کے دور میں، کیونکہ یہ فاتح شمار ہوا کرتا تھا عبداللہ بن عامر بن کریز۔ عبداللہ بن عامر بن کریز کا میں آپ کے سامنے چھوٹا سا حالات زندگی بیان کر دیتا ہوں کہ بصرہ کا خلیفہ سوم نے والی بنایا، اور یہ جو علاقہ تھا یہ فاتح خراسان شمار ہوتے ہیں، اور خلیفہ سوم کے بعد عبداللہ بن عامر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جا کے مل گیا، اور ظاہراً یہ ہے کہ معاویہ نے اپنی بیٹی ہندہ کا جو نکاح ہے وہ عبداللہ بن عامر بن کریز سے کیا۔ عامر اہل سنت چونکہ اسے صحابی مانتے ہیں، عبداللہ کے جو والد تھے یعنی ماموں حضرت عثمان بن عفان کے جو ماموں تھے وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، یعنی وہی جو مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور دباؤ ڈالا، اس پریشر میں آ کے جان کے خوف سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک یہ عامر بن کریز بھی تھے، یعنی عثمان بن عفان ان کے ماموں، اور یہ حضرت عثمان کے دور تک زندہ بھی رہے۔ ان کی نسل بھی بصرہ اور شام میں خوب پھیلی، یعنی نکاح ہیں اور نسل بڑی، تعداد اولاد زیادہ تھی، خوب پھیلی بھی۔ انہی میں سے ایک عبداللہ کو والی بنا دیا۔ اب جب عبداللہ کو اس جگہ پہ والی بنایا تو عبداللہ اموی ہی بیک گراؤنڈ کے مالک ہے، تو اس لیے عثمان کی حکومت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت میں شامل ہوئے، اور معاویہ نے دمشق میں بہت بڑا گھر اسے حویرہ کے مقام پہ دیا، بڑا ایک شاندار عالی شان گھر تھا اپنی بیٹی کے لیے، یا عبداللہ بن عامر اس کا رشتہ دار ہے اس کے لیے دیا، یہاں تک کہ یہ علاقہ آج بھی، یہ جو گھر بنایا گیا تھا وہ آج بھی آثار قدیمہ کے نام سے شام میں موجود ہے، جس کو بنی ابن حرستانی کہتے ہیں، حرستانی، بنی ابن حرستانی آج بھی اس کے آثار میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ خراسان کو قابو کیا، کسریٰ کو ادھر قتل کیا، بادشاہ وغیرہ جو ایرانی بادشاہ تھے ان کی ٹوٹل طاقت ختم ہو گئی، اور یہ علاقہ ماتحت آ گیا۔ اب جب ماتحت آ گیا تو جو بصرہ کا والی، ہم پیچھے یہ سارا سسٹم پڑھ چکے ہیں کہ بصرہ جو مرکزی شہر ہے اس کے ماتحت یہ سارے علاقے شمار ہوں گے، لہٰذا بصرہ کا والی عبداللہ بن عامر ہے، تو اس نے اہواز کی جگہ پہ ایک شخص ہے خریت بن راشد کو اپنا عامل بنا دیا۔ خریت بن راشد یہ بنی ناجیہ ایک قبیلہ ہے، عیسائی قبیلہ تھا یہ، اس کا کچھ افراد مسلمان ہو گئے، زیادہ تر حصہ اس قبیلے کا مسلمان ہو گیا، اور تھوڑا سا اس کا حصہ تھا اس قبیلے کا وہ عیسائی ہی رہے۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے یہ کہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے، بعض کہتے ہیں اہواز سائٹ پہ بسر کرتے تھے، بعض اسے
حتیٰ کہ تبرستان تک لے آتے ہیں، جس کی بارے میں تاریخی شواہد صحیح نہیں ملتے، لیکن بنی ناجیہ یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے سے لشکر بھی بڑا بنا کرتا تھا، چھوٹا لشکر نہیں بنتا تھا، اور ظاہراً ایسا ہے کہ یہ اہواز اور بصرہ کے درمیان کے علاقوں میں ہی زندگی بسر کرتے تھے۔ البتہ یہ جو کویت کی طرف کی سائڈ بنتی ہے موجودہ دور میں، یعنی سمندر کی طرف سائڈ بنتی ہے، یا دریا جو گزرتے ہیں اہواز سائڈ پہ، اس کے قریب یہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل اگلے درس میں قدرے جامع طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ ابھی صرف ایک نقشہ کھینچنا مقصود ہے کہ یہ مسقلہ بن حبیرہ کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا، کہ ہمارے پاس مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ نہج البلاغہ کے مطابق مکتوب نمبر 44 ہے، وہ اسی سے مربوط ہے، مسقلہ بن حبیرہ سے۔ اچھا، ہوا یہ کہ عبداللہ بن عامر نے جب ولایت سنبھالی تو اس نے عامل بنا دیے خریت بن راشد۔ خریت بن راشد کون ہے؟ عبداللہ بن عامر کا ایک عامل ہے۔ عامل ادھر بیت المال کا ہے یا خراج کا ہے، کسی بھی شے کا، بہرحال ایک بڑا قیمتی بندہ اوپر نگران ہے، اور اسے حکومت اور ولایت اس نے دی، اور اس کو حکومتی ایک بہت بڑا منصب دیا، لوگ اس کے ماتحت ایک وسیع و عریض علاقے میں ماتحت آ گئے، یعنی موجودہ جو ایران کا 25% حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خریت بن راشد کے ماتحت تھا۔ خریت بن راشد یہ بنی ناجیہ سے تھا، اور بنی ناجیہ کا اندر جو لشکر بنتا تھا اس کا سربراہ خریت بن راشد ہی کہلاتا تھا، کیونکہ یہ جنگجو لوگ تھے بنی ناجیہ والے۔ بنو ناجیہ سے بہت بڑا لشکر بنتا تھا، 12,000 یا 20,000 یا 15,000 افراد کا، تو یہ سارے کے سارے افراد، ان کا ہیڈ کون ہوتا تھا، سربراہ کون ہوتا تھا؟ خریت بن راشد۔ لہذا خلافت عثمانیہ میں خلیفہ سوم کا کزن عبداللہ بن عامر خریت بن راشد کو حکومت میں لایا اور اس کو مضبوط کیا، اور بنو ناجیہ والوں سے جو خلیفہ دوم کے دور میں بھی بڑا سخت سلوک نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ تازے ابھی اسلامی ریاست کا حصہ بنے تھے، لہذا کبھی کبھی ان لوگوں سے خراج چھوڑ دیا جاتا تھا، کبھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دے دی جاتی تھی، ان کے جرائم سے صرف نظر بعض اوقات کر لیا جاتا تھا۔ گزشتہ حکومتیں ان کو ڈھیلا ڈھالا رکھتی تھیں، کیونکہ ان کی ایک طاقت ہوا کرتی تھی بنی ناجیہ کی۔ خریت بن راشد ہوا یہ کہ جب امام علی علیہ السلام 35 ہجری کو آئے اور خلیفہ سوم قتل ہو گئے، اب جنگ جمل شروع ہوئی۔ جنگ جمل میں فوراً تو لشکر اکٹھا نہیں ہوگا، یا اسلامی لشکر تھا وہ اسی طرح قبائلوں سے بنا کرتا تھا۔ آج بھی یہ جو لشکر بنتے ہیں وہ اسی طرح سے بنتے ہیں، قبائل اپنے طور پہ جنگجو افراد بھیج دیتے ہیں۔ آج کل قبائلی سلسلے بہت قلیل ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو داعشی ہیں اور طالبان سسٹم ہیں وہ اسی طریقے سے قبائل سے افراد کو اکٹھا کرتے ہیں، یا علاقوں سے افراد کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بہرحال اس دور میں تو ذریعہ یہ ایک تھا، اور وہ ذریعہ قبائلی سلسلے ہوتے تھے زندگی کے، تو قبائل کے افراد وہ اپنی طرف سے ایک بڑی تعداد دیتے تھے، اور قبائل ہی کا بندہ ان کے پر ہیڈ ہوتا تھا، کیونکہ اگر ایک قبیلے کے مثلا اگر 10,000 افراد ہیں اور دوسرے قبیلے والے اس کے پر آگے ہیڈ بن جائے یا سپہ سالار بن جائے، تو یہ حکمت کے اعتبار سے ایک منفی سیاست بھی ہوتی تھی، اور مسائل بہت بڑے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ قبائل کے اندر کے افراد میں اگر ایک ہیڈ بنتا ہے تو وہ انہیں کنٹرول کر سکتا ہے، ان کی زبان جانتا ہے، طور طریقے جانتا ہے، قبائل والے اس پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے مطالبات اس سے منوا لیتے ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے دور میں فوج بنتی اسی طرح سے تھی کہ قبائل، مختلف قبائل ہوتے تھے، 20,000 10,000، وہ امام کی خدمت میں آ کے پہنچ جاتے، اور وہ قبائل والے اپنے طور پہ اوپر اپنا ہیڈ قرار دے دیتے تھے۔ وہ ہیڈ جو ہے وہ تمام سپہ سالاروں کے پر ایک امام کی طرف سے سپہ سالار ہوگا، وہ جو سپہ سالار ہے وہ امام نے منتخب کرنا ہے۔ ادھر بھی سپہ سالار جو قبائل میں سے بنے گا وہ بھی امام علیہ السلام ہی منتخب کریں گے، لیکن امام اس کو موافق اس کے ہوتے تھے جسے لوگ قبول کر رہے ہیں، کیونکہ امام اپنی طرف سے جبراً اگر ان کی پر اس کو منسوب کر دیتے تو لوگ نیچے سے متنفر ہوتے، مانتے ہی نہیں تھے، اور یہ والے مسائل ابھرے بھی کہ جس کا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے آئے گا۔ لہذا خریت بن راشد یہ بنی ناجیہ سے جو لشکر بنتا تھا اس کا ہیڈ بن گیا، بالکل اسی طرح جیسے اشعث بن قیس کہ کندی قبیلہ جو یمن میں ہوتا تھا، بہت بڑا قبیلہ ہے، خدمات بھی اس کی بہت ہیں، اور امام علی علیہ السلام کا اکثر بیشتر قبیلہ
وہ امام علی علیہ السلام کا موافق اور حمایتی رہا ہے، لیکن اشعث بن قیس ہمیشہ اس کا لیڈر ہوتا تھا اور سربراہ ہوتا تھا، اور اسی کے ماتحت یہ پورا کا پورا قبیلہ لڑا کرتا تھا، اور اس قبیلے کے کم سے کم افراد جو جنگ میں شامل ہوتے وہ 10 یا 12 ہزار ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ دوسروں کو ملحق کر دیا جاتا تھا بعض اوقات، ایسا نہیں ہے کہ یہ اکیلے ہی جائیں گے، نہیں، اگر کوئی بڑا معرکہ ہے تو یہ 12 ہزار ہیں تو ان کے ساتھ 12 ہزار اور ملا دیا کرتے تھے، اور یا کسی اور کو ساتھ ملا دیا، اب 3-4 بڑے بڑے لشکر بن گئے تو پھر امام کی طرف سے اوپر ایک سربراہ بنے گا، پھر ان میں سے کوئی نہیں بنائے گا۔ تو یہ جنگوں کے طور طریقے اس طرح سے آگے بڑھتے تھے۔ مثلا اگر 4 قبائل کی فوج اکٹھی کر دی تو اب تو ان میں 4 میں سے کس کو آگے لانا ہے، یہ فیصلہ امام علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، یا جو بھی خلیفہ اس دور میں ہوتا تھا، اور ممکنہ وہ چاروں ہی نہ ہوں، ان چاروں کے اوپر ہی ایک اور بندے کو ہیڈ بنا دیا جاتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، اور وہ قبول کرتے تھے، کوئی آپس میں اس طرح کا اختلاف جنم نہیں لیتا تھا۔ آئیں خرید بن راشد کی طرف۔ جب جنگ جمل ہوئی، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جیسی حکومت سنبھالی تو جنگ جمل کا فتنہ کھڑا ہو گیا، خرید بن راشد اپنا لشکر لے کے امام علی علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے بھرپور طریقے سے جنگ جمل میں جنگ لڑی اس نے، اور خوب آگے بڑھ کے حملے کیے۔ جب یہ جنگ جمل ختم ہو گئی اور فتح حاصل ہو گئی، اب خرید بن راشد کا بھی ایک مقام بن گیا، لیکن جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، لہٰذا اگلا معرکہ قرار پایا صفین، اور صفین کی جب جنگ شروع ہوئی تو ایک اور فتنہ عالم اسلام میں برپا ہوا، جو لشکر علوی اس دور کے شیعوں کے اندر سے برپا ہوا، نہ کہ سنیوں سے۔ خیر شیعہ سنی اس وقت تفریق نہیں تھی، اور اگر ہم تاریخ کی کتب میں دیکھیں تو اس وقت کے شیعہ جو تھے، شیعہ کا اطلاق سنی پر بھی ہوتا تھا، آج کے بہت سارے سنی ان کے اوپر بھی اس دور میں شیعہ کا اطلاق، شیعہ نے امام علی علیہ السلام کا اطلاق ہوتا، جیسے کوفہ میں تراویحیں جو پڑھتے تھے، اب وہ یقیناً امام علی علیہ السلام کے تفکر کے قائل اس حوالے سے نہیں تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام تراویح کے قائل نہیں تھے، تو وہ اہل سنت، ہم آج کے دور میں اس تفکر کو اہل سنت کہتے ہیں جو دیگر خلفاء کے طور طریقے اور سیرت کے اوپر چلتے ہیں، جیسے خلیفہ دوم نے تراویح کا سلسلہ شروع کیا تو خلیفہ دوم کے اس سلسلے کے اوپر جو عمل کر رہے آج ہم انہیں سنی کہتے ہیں، اس دور میں وہ شیعوں کا عنوان بھی رکھتے تھے۔ اس طریقے سے امام علی علیہ السلام کا لشکر ایک جامع لشکر تھا، عالم اسلام کی اس دور کی فوج امام علی علیہ السلام کی فوج قرار پائی تھی، لہٰذا جسے شیعان علی اس دور میں کہتے ہیں، وہ آج کی تقسیم کے مطابق شیعہ اور سنی دونوں اس لشکر میں شامل تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طبقہ اس میں شامل تھا، یعنی آج کے دور میں جسے شیعہ کہتے ہیں اس دور کے اندر وہ فقط نہیں تھے، بلکہ اس دور میں جسے شیعہ کہتے ہیں اس کا اطلاق آج کے سنیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، لشکر امیر المومنین علیہ السلام سے ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا جس کو خوارج کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے نہیں آیا، یہ لشکر امام علی علیہ السلام کے اندر سے ایک متشدد طبقہ اٹھا۔ یہ جب اٹھے ہیں تو جنگ نہروان ان سے لڑی گئی۔ خرید بن راشد اس فتنے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کی واضح طور پہ مخالفت کی۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اسی مقام پہ کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو، سوء ظن کا شکار ہو رہے ہو۔ امام نے اسے نصیحت فرمائی۔ اس نے جنگ نہروان تو نہیں لڑی خوارج کے ساتھ، یعنی خوارج نہیں وہ بنا، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ واپس پھر گیا اور کوفہ آیا، اور کوفہ سے پھر واپس اپنے علاقے کی طرف آ گیا، اور وہاں سے اس نے لشکر اکٹھا کیا، اپنے قبیلے سے کچھ افراد ملائے، کیونکہ یہ مضبوط عامل رہ چکا تھا عبداللہ بن عامر کے دور میں، اور اس کا حکومت میں بہت گہرا اثر تھا، اثر و رسوخ ان علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ اس نے عیسائی، یہودی، مسلمان سب کو قبائل سے اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا لشکر بنا دیا۔ اس لشکر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں 3 نہیں گویا کہ 4 جنگیں ہوئیں، جمل، نہروان، صفین، یہ تو معروف ہیں، یہ چوتھی جنگ بھی ایک ہوئی، لیکن یہ چوتھی جنگ امام علی علیہ السلام نے چونکہ براہ راست خود نہیں لڑی، اس لیے تاریخ کے اوراق میں یہ پنہا اور مخفی رہ گئی۔
خرید بن راشد نے ایک بہت بڑا لشکر بنا دیا اور اس لشکر کے ساتھ اس نے واضح طور پہ مخالفت کر دی اور اب حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب اس کی غارات ہیں، خرید بن راشد کی غارات وہ تاریخ طبری میں بھی ذکر ہیں، اہل سنت احادیث میں بھی ذکر ہیں اور شیعہ سنی دونوں کتب میں ذکر ہیں۔ لہذا وہی بسر بن ارطاح نے معاویہ بن ابی سفیان کے حکم پہ جو کام کیا، خرید بن راشد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے خوارج کا ہی نعرہ لگایا اور خوارج کا ساتھ نہیں دیا، خوارج پارٹی میں بھی نہیں گیا، لیکن اپنے فکری اعتقادات کے مطابق اور اپنی عملی حرکات کے مطابق اسے ہم خوارج کے ساتھ ممکن ہے کہ ملحق کر سکیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے اس کو نبیٹنے کے لیے معقل بن قیس کو بھیجا۔ معقل بن قیس کی انشاءاللہ تعالی ہم ان کا اگلے درس میں قدر تفصیل سے تذکرہ پڑھیں گے۔ یہ گویا کہ امام علی علیہ السلام کی ایک قسم کی تلوار تھا اور بڑا زیرک تھا۔ اس سے پہلے بھی امام نے بھیجے لیکن کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں، لوگ ڈرتے تھے، لشکر صحیح طرح سے بنتے نہیں تھے اور خرید بن راشد اس کا آگے علاقوں کے اوپر ایک نو قبضہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے خرید بن راشد کو قابو کرنے کے لیے معقل کا انتخاب کیا۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لگاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں کہ سوال، جب خرید بن راشد نے اس فتنے کو کھڑا کیا تو ان علاقوں میں امام کی حکومت کا کوئی عملہ نہیں تھا؟ یقیناً عملہ تھا۔ وہ کیا تھا عملہ؟ وہ عملہ اس طرح سے تھا کہ بصرہ میں والی عبداللہ ابن عباس تھے اور بصرہ کی جو نواحی علاقے ہیں، احواز ہے، کرمان ہے، فارس ہے، فارس کے علاقے میں ایک شخصیت ہوا کرتی تھی جس کا نام ہے مسقلہ بن حبیرہ، کیونکہ احواز سائٹ تو ہم پڑھ چکے ہیں زیاد بن ابی کے حوالے سے۔ احواز سائٹ پہ زیاد بن ابی تھا۔ ان سارے علاقوں میں پہلے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تھے، لیکن انہیں علاقے والوں نے باہر نکال دیا۔ اب باہر نکال دیا تو امام اپنے قیمتی بندے اب اس جگہ نہیں دوبارہ بھیج سکتے۔ امام نے اس علاقے کو قابو کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس ہی کے اوپر پریشر ایک نو ڈالا، لیکن تعین خود کیا امام علی علیہ السلام نے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام علیہ السلام نے وقتی طور پہ ان شخصیات کے ذریعے سے اس جگہ کو قابو کرنے کی تدبیر اختیار کی اور اپنی پوری کی پوری توجہ معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف اور ان باغی حضرات کے خلاف رکھی تھی۔ لہذا زیاد بن نبی کو موقع ملا کہ اس نے کچھ مدت یہاں پہ اپنی ایک حکومت جما لی، البتہ عامل کے طور پہ حکومت سنبھالی، والی نہیں بنایا۔ لیکن یہ جو فارس ہے اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام نے والی بنایا، اسے عامل نہیں بنایا۔ زیاد بن نبی کیونکہ عامل والی کے نیچے ہوتا ہے، والی حکمران ہوتا ہے۔ تو یہ فارس کا علاقہ کیا تھا؟ اب آئے ہم فارس کے علاقے کو۔ ساسانی حکومت کے دور میں جو ایران کا نقشہ ہے اس میں ایک بڑا علاقہ شمار ہوتا ہے فارس، اور فارس اس دور میں 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس کو کورا کہتے ہیں عربی میں، کوراتن، کاف، یہ جو کھڑی کاف ہے، کاف واو رے گولتے، کورا، کورا یعنی ایک شہر، ایک علاقہ۔ کورا کا علاقہ فارس 5 کورا میں تقسیم ہوتا تھا اس دور کا۔ فارس بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس کورا میں 5 کورا میں ایک کورا کا نام تھا ارد شیر خرہ، ارد الف رے دال، شیر شین یہ رے، خرہ خے رے گول ہا۔ ارد شیر خرہ اصل میں یہ بہت وسیع و عریض ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے کی نسبت جو ہے ادھر کے ایک فرد کے اوپر تھی، اس کا نام تھا ارد شیر خرہ بابکان۔ بابکان اس کے نام کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی ارد شیر خرہ پڑ گیا۔ ارد شیر خرہ کی جو آئی ہے تفصیلات کہ اس دور کا جو ارد شیر خرہ تھا وہ کس قدر وسیع و عریض تھا، اور یہی اوائل اسلام میں بھی یہی تقسیم باقی رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ دور میں شیراز، آپ نقشے میں دیکھیں شیراز بہت یعنی قم سے تقریباً 6 یا 7 یا ممکن ہے 8 کلومیٹر دور ہو، کافی دور ہے قم سے۔ شیراز سے لے کے یہ جو خلیج فارس ہے اور خلیج فارس کے اطراف میں جزائر ہیں، قشم ایک بہت بڑا جزیرہ ہے اور آج کے دور میں معروف بھی ہے یہ قشم جزیرہ، کہ آپ قشم لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا۔
یا ایک خارق کے نام سے ایک جزیرے ہیں، ان جزیروں تک یہ پھیلا ہوا تھا۔ اور اگر آپ مغرب کی طرف سے دیکھیں تو نیشا پور اور کازرون یہ سارے علاقے اس میں آتے تھے بالفاظ دیگر۔ اس دور کے بڑے بڑے جو شہر تھے جیسے گور ہے، خفر ہے، میمند ہے، سیراف ہے، کیش ابھی بھی معروف جزیرہ ہے ایران کا، یہ سارے کے سارے اردشیر خرہ کے ذیل میں آ جاتے۔ امام علی علیہ السلام نے اردشیر خرہ اس علاقے میں جسے کہتے ہیں کورائے فارس، یعنی فارس کا ایک بڑا شہر، فارس کے اس بڑے شہر کے اوپر، اتنے وسیع عریض علاقے کے اوپر جو اپنا حاکم منتخب کیا، اس کا نام تھا مسقلہ بن حبیرہ شیبانی۔ مسقلہ بن حبیرہ شیبانی اس سے پہلے خرید بن راشد کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے تھا اور اسی کے ساتھ یہ زندگی بسر کیا کرتا تھا یا اس سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اچھا، اب ہمیں یہاں سے پتہ لگا بصرہ اور اردشیر خرہ کے درمیان کے جو علاقے تھے، زیادہ تر علاقے بصرہ کے ماتحت آتے تھے اور ان کے اوپر زیاد بن ابی تھا اور بصرہ میں عبداللہ ابن عباس تھے۔ اردشیر خرہ کے اوپر یہ موصوف مسقلہ بن حبیرہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مسقلہ بن حبیرہ کے پاس ایک بڑا علاقہ اس طور پہ آتا تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ نقشے میں فیروز آباد لکھیں، کیونکہ آج بھی فارس ہی اس صوبے کا نام ہے، ایران میں صوبہ فارس یا ایران کے اصل باشندوں کو آج بھی اصل ایرانی باشندے فارس کے ہی کہلاتے ہیں۔ بقیہ کچھ جس طرح پاکستان میں پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی یہ تقسیم ہے، ایران میں بھی قومیت کے بہت بڑی ایک تقسیم پائی جاتی ہے اور اچھے خاصے ٹکراؤ بھی قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا جس طرح ہمارے یہاں پختون ہیں تو یہاں پہ لور اور ترک وہ اس طرح جذباتی قومیں شمار ادھر ہوتی ہیں۔ فارس ہیں یہ لوگ تھوڑے ٹھنڈے مزاج لیکن تیز اور چلاک لوگ شمار ہوتے ہیں، اور فارس ہی کی ایران کے اندر اصل میں حکومت ہے، اور فارس ہی کے جتنے اس صوبہ فارس کے ماتحت شہر آتے ہیں یہ سب سے زیادہ ویل ڈیولپ بھی ہیں، بہترین بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بقیہ جو قومیں وہ ایک قسم کا بڑا اعتراض بھی اٹھاتی ہیں ان کے اوپر، لیکن رہبر معظم وہ فارس سے نہیں تعلق رکھتے، وہ اگر نسلی طور پہ دیکھیں سادات ہیں لیکن ترک شمار ہوتے ہیں۔ تو ادھر لور ہے، ترک ہے، عرب ہے، فارس ہے، یہ چار قومیں آپس میں ایسا خاصا ٹکراتی ہیں۔ تو اس دور کا فارس کی تقسیم آج بھی اسی طریقے سے باقی ہے، لیکن اس دور میں جو اردشیر خرہ، بالخصوص جو اردشیر خرہ والا شہر تھا، آج کے دور میں فیروز آباد کے نام سے آتا ہے، اور ادھر آثار قدیمہ بھی ساسانی حکومت کے موجود ہیں، یعنی فیروز آباد آپ نقشے میں لکھیں تو آپ کے سامنے یہ حصہ آ جائے گا۔ آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خرید بن راشد کا آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بقیہ تعارف بعد میں کرایا جائے گا۔ یہاں پہ مسئلہ کب بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ یعنی میں انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، صرف مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر امام نے جو مکتوب لکھا وہ ذکر کر دوں۔ خرید بن راشد کو دبانے کے لیے معقل بن قیس کو بھیجا۔ معقل بن قیس بہت ہوشیار، بہت بہادر اور شجاع اور بہت مومن ایک انسان تھا، اور اس نے اپنی جان داؤ پہ لگا کے خرید بن راشد کا فتنہ ختم کیا، یہاں تک کہ خرید بن راشد پہلے مدائن بھاگ گیا۔ مدائن ابھی بھی بارڈر ایریے کے اوپر آتا ہے، کربلا سے تھوڑا اوپر ایران اور عراق بارڈر ایریے پہ مدائن ہے جہاں پہ جناب سلمان ہوا کرتے تھے۔ ادھر بھاگا، ادھر سے فرار کر کے پھر اہواز سائڈ پہ آیا اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ معقل بن قیس اس کا مسلسل پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پکڑنا ہے کسی طریقے سے، اس کو نہیں چھوڑنا خرید بن راشد کو۔ امام علی علیہ السلام نے سختی سے حکم دیا ہوا تھا کیونکہ پہلے اس سے بڑی کوششیں کیں، اس نے بڑا مسلمانوں کا نقصان پہنچایا، امام علی علیہ السلام کے لشکروں کا نقصان پہنچایا اور علاقوں کے اوپر غارت گریاں کیں، اس لیے امام نے اس کو خصوصی طور پہ پکڑنے اور قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ معقل بن قیس اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ فرار کرتا کرتا وہ پہنچ گیا۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے درس میں پڑھیں گے فتنہ خرید بن راشد۔ تو وہ پہنچ گیا بنی ناجیہ اپنے قبیلے میں اور ادھر پناہ لے لی۔ معقل بن قیس گئے اور بنی ناجیہ کا محاصرہ کر لیا سارا۔ اب محاصرے میں لوگ تھک گئے، آخر سب چیزیں 3-4 دن ہوئے تو بند، تو گھبراہٹ بھی پھیل گئی۔ تو اس نے خرید بن راشد نے اپنے قبیلے کو پورا بھڑکا دیا تھا اور
اس کی بھڑکانے کی وجہ سے جو بہت بڑے ایک خاص افراد تھے وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کے عیسائی ہو گئے، یعنی بڑا حصہ بنو ناجیہ کا وہ دوبارہ مسلمان اسلام کو ترک کر کے عیسائی ہو گئے، اور قلیل ایک حصہ رہ گیا تھا جو مسلمان تھے اور ثابت قدم رہے۔ اب جب معقل بن قیس نے محاصرہ کیا تو محاصرہ کرتے کرتے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس قبیلے نے، تو معقل بن قیس نے 3 حصوں میں پورے قبیلے کو تقسیم کیا، کہا کہ تم میں سے جو مسلمان ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں، وہ سائڈ پہ ہو گئے، یہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ پھر کہا کہ تم میں سے وہ کون ہیں کہ جو اسلام سے دوبارہ مرتد ہو کے عیسائی ہوئے اور عیسائی سے دوبارہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ایک بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا ہم دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں نے پہلے کہا ہم عیسائی ہو گئے ہیں، تو معقل نے کہا پھر اسلام لے آؤ، اسلمو، تم لوگ اسلام لے آؤ، انہوں نے کہا ہم اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو گئے، انہیں کہا کہ اب سائڈ پہ ہو جاؤ، ان کو دور لے گئے۔ یہ ایک بڑی تعداد تھی خواتین اور بچوں کی اور مردوں کی جو عیسائی ہو چکے تھے لیکن دوبارہ مسلمان ہو گئے، یعنی مرتد ہونے کے بعد دوبارہ دین اسلام قبول کر لیے، سائڈ پہ آ گئے۔ اب ایک خاص تعداد بچ گئی، ممکن آپ 1000 افراد کہہ لیں یا زیادہ افراد کہہ لیں، ان کو کہا کہ اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے مسلمان ہوئے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ عیسائیت ہی حق مذہب ہے اور بڑا خوبصورت مذہب ہے، اور ہم نے دوبارہ عیسائیت کو قبول کی ہے اور ہم دوبارہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ پھر معقل بن قیس نے کہا میں 3 دفعہ مہلت دوں گا، اور کہا کہ میں سر پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیروں گا، 3 دفعہ ہاتھ پھیرنے کے بعد تم ان پہ ٹوٹ پڑو اور ان کے مردوں کو قتل کرو، بچوں کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1 دفعہ ہاتھ پھیرا، قبول نہیں کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ سر پہ ہاتھ پھیرا، فوج نے حملہ کیا، مرد حضرات کو قتل کیا، بچوں اور بیویوں جو خواتین تھیں ان کو پکڑ کے قید کر کے بھیج دیا ہے امام علی علیہ السلام کی طرف۔ امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچے یا عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچے تو مسقلہ بن حبیرہ جو کہ والی تھا اردشیر خرہ کا، اس کے حوالے کیا، کیونکہ اس وقت مدد لی جاتی تھی والی حضرات سے کہ تم ادھر پہنچاؤ، میں ان ساری چیزوں کو ابھی نپٹاؤں۔ تو معقل بن قیس خود نہیں گئے، ان کا وظیفہ بھی یہ بنتا تھا، فوج کر کے حکومت کے حوالے کرتی ہے، تو فوج نے اپنا کام کر دیا، خرید بن راشد کو قتل کر دیا اور امام کو پیغام بھجوا دیے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ جو قیدی ہیں یہ قیدی بھی بتا دیے، تفصیل بھی بتائی میں نے، 3 حصوں میں تقسیم کیا، یہ وہ مرتد ہونے والے افراد ہیں۔ مسقلہ کو دیا کہ یہ پہنچائے، مسقلہ لے کے چلا، عبداللہ بن عباس کے پاس پہلے گیا اور کہا والی بصرہ کہ ان بیچاروں کو کوئی خدا خوفی کرو، چھوڑ دو، یہ مظلوم بچے ہیں، یہ وہ فلاں۔ انہوں نے کہا میرے ہاتھ پہ تھوڑی ہے، امام علی علیہ السلام سے جا کے کو، امام کے پاس پہنچ گئے۔ امام نے کہا کہ یہ تو بیت المال کا حصہ ہے، انہیں میں کس طرح سے چھوڑ دوں؟ کہا کہ مسقلہ نے کہا میں خریدتا ہوں انہیں۔ کہا کہ کتنے؟ کہا 1 لاکھ درہم دوں گا۔ امام نے کہا کہ 1 لاکھ درہم پہ نہیں ہم اسے تمہارے حوالے کر سکتے۔ کہا 2 لاکھ درہم دوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، 2 لاکھ درہم بیت المال میں جمع کراؤ، یہ سارے تمہارے غلام بن جاتے ہیں، تم آزاد کراؤ یا ان کو تم جس طرح سے ڈیل کرو تمہارے اوپر ہے۔ مسقلہ بن حبیرہ نے کہا کہ میں 1 لاکھ ابھی درہم دیتا ہوں تو میں 1-2 دن میں آپ کو پہنچا دوں گا، آپ انہیں میرے حوالے کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تمہارے حوالے۔ اب 1 لاکھ درہم تو اس نے دے دیے، اگلے 1 لاکھ درہم کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے ان سب کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی اور بعض مال سمیٹا چونکہ والی تھا، اور سمیٹ کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھاگ گیا، مسقلہ فرار کر گیا، ان کو بھی آگے پیچھے کیا اور خود فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس منتقل ہو گیا اور اموال کچھ لے کے چلا گیا، اور 1 لاکھ درہم اب دینے تھے۔ اب امام علی علیہ السلام نے پیچھا کیا، یہ تو نہیں پکڑا گیا، لیکن یہ سارے کے سارے قیدی پکڑے گئے، خواتین بچے یہ سارے پکڑے گئے۔ تو اصحاب نے کہا کہ اسے بیت المال میں شامل کر لیں، وہ فرار کر کے۔ امام نے کہا نہیں، معاہدہ اس سے ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت یہ سارے آزاد ہیں، میں انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو امام نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا اور مسقلہ کو پھر مکتوب لکھا، اور وہ مکتوب یہاں پر موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ 2 جگہ مسقلہ کا تذکرہ آیا، انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور مسقلہ کے بارے میں امام نے کہا کہ اگر تم میرے ہاتھ لگ گئے تو میں تمہارے اوپر اللہ کی حد کو جاری کروں گا جو تم نے مسلمانوں کے بیت المال سے چوری کی ہے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ وہ بعد میں ہاتھ لگ گیا
اور جب ہاتھ لگا تو امام نے اس کے ہاتھ کاٹے اور حد جاری ہوئی، اور بعد میں کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس سالم پہنچ گیا تو معاویہ نے اسے والی بنا دیا۔ یہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے، اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مسئلہ کسی وجہ سے آیا چھپ چھپا کے، تو امام نے جاسوسوں کا بڑا خوبصورت اور بہترین جال بچھایا ہوا تھا، تو امام نے عین وقت پہ اس کو گردن سے دبوچ لیا، پکڑ کے لائے گئے اور پھر اس کے اوپر حد جاری کی اور اس کی یہاں سے انگلیاں ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر وہ بعد میں دوبارہ وہاں پہ منتقل ہوا، اور پھر معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے دور میں مسقلہ کو ایک بہت بڑے علاقے کی حکومت دے دی، کہا جاتا ہے خراسان کی دی اسی سائڈ کی حکومت، ایک بڑے علاقے کی حکومت دے دی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم مسقلہ بن حبیرہ تک پہنچ گئے، اور خرید بن راشد کا فتنہ خرید بن راشد، اور پھر یہ قیدیوں کا معاملہ اور مسقلہ کا تذکرہ، یہ ہم پڑھیں گے۔ ہم یہ دیکھ چکے کہ مسقلہ کس علاقے پہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے والی تھا، اس کا امام نے شدید محاسبہ کیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور اسی کے ذیل میں اس کو ہم مزید تفصیل سے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔